بھائیوں اس پرندے کو نا آپ زیادہ ٹائم پنجرے میں قید نہیں کر سکتے. اینڈ دیٹس واٹ یوزلی ہیپنس. یہاں پہ ہمارا فیلئر آتا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈائیورسٹی میک شیور کر کے جاؤں گا کہ میں آپ کی عزت اتار کے جاؤں طریقے سے, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یار دوبارہ ایسا کبھی نہیں کرنا کسی کا. مرض بھی ہم دیتے ہیں, دوا بھی ہم دیتے ہیں. بالکل. ہماری سوسائٹی کی غلطی کہ ہم لوگ لڑکیوں کو ریز ہی ایسے کرے ہوتے کہ تمہارا گھر یہ نہیں, تمہارا تو گھر وہ ہوگا, تم نے کچھ کرنا بھی نہیں, شادی کی بات کریں. السلام علیکم جی. آج میرے اس چھوٹے سے اسٹوڈیو کے اندر جو شخصیت موجود ہے نا, یہ میری دوست ہے, میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, لیکن اچانک سے میں نے دیکھا کہ یار یہ مارننگ شوز میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ کہ مشہور ہو گئی ہے. تو میرا بھی ایم یہ ہے کہ صرف مشہور لوگوں کو بلانا ہے, تو اس لیے میں نے آج بلایا, جس کا نام ہے ایزا زینب صدیقی. کیسی ہو ایزا؟ میں ٹھیک ہوں. کیسا انٹرو تھا؟ صحیح تھا؟ تھینک یو. میں نے ایٹ لیسٹ تمہیں فیل کرا دیا کہ یار تم مشہور ہو. صحیح ہے نا؟ ایسی شروعات ہوتی ہے. ایسی ہی ہوتی ہے نا. دیکھو وہ کہتے ہیں نا, وہ قطرہ قطرہ جو ہے نا سمندر بن جاتا ہے. تو بھائی ایزا کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. آج کل ماشاء اللہ سے یہ بہت کہتے ہیں نا, وہ پڑھی لکھی باتیں ہمیشہ سے کرتی تھی نا, تو آج کل اس کو موقع مل گیا کہ یہ بڑے لیول پہ جو ہے نا لائک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کر سکے. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کہتے ہیں نا نالج ٹرانسفر ہونی چاہیے. تو میری اگر دوست ہے تو میں اس کے دماغ میں جو بھی چل رہا ہے نالج یا جو بھی کام کی چیزیں وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں, یہی میری ذمہ داری بنتی ہے. تو بس اسی لیے میں نے آج اس کو بلایا. تو ایزا کیا کرتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پیپل اینڈ کلچر, اور اس کے علاوہ کارپوریٹ ٹریننگز وغیرہ یا کنسلٹنسی جو ہوتی ہے نا, یہی ساری چیزیں ان کا ہے مقصد زندگی کا. اور اس مقصد میں یہ کتنا کامیاب ہوئی ہیں, اور یہ مقصد کس طریقے سے لوگ کامیابی کی طرف لے سکتے ہیں, وہ آپ بتائیں تھوڑا سا ہمیں کہ اس پروفیشن میں ہوتا کیا ہے. تھینک یو سو مچ مانی فار سچ اے لولی انٹروڈکشن. سو پیپل اینڈ کلچر بہت ہی لیمین ٹرمز میں اٹس دا کنیکشن جو امپلائی کا اپنے کام کے ساتھ ہے. وین وی سے کلچر میں جو مین چیزیں آتی ہیں وہ یہ کہ کمپنی کی ویلیوز کیا ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, ان ویلیوز کو لے کے بیسک جو فلاسفی ہوتی ہے کمپنی کی وہ کیا ہے. تو اگر آپ دیکھیں پیپل اینڈ کلچر, امپلائیز کیسے ہیں اور ویلیوز کیسی کمپنی کی, دیٹس مطلب دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس کے اندر. میرا رول ایز اے کنسلٹنٹ یہ ہے کہ میں ان دو چیزوں کو ساتھ لے کر چلوں اینڈ میک شیور کروں کہ دیر از اے کنیکٹ بٹوین دا ٹو, اینڈ whatever the employees are doing, it is adding up to the bottom line of the company. ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے اور اتنا بڑا ہے کہ کمپنی کی پروفیٹیبلٹی میں اس کا ایک اچھا حصہ ہے. یہ اس کو بتانا تمہارا کام ہے, یا اس کو ایک وہ فیل کرانا, اس کو ایک جرنی دکھانا آگے کہ اس کی کیا ٹریجیکٹری ہوگی. مثال کے طور پہ کہ اگر میں ایک کمپنی میں ہوں اور میری کمپنی میں بہت سارے ڈرائیورز ہیں, تو اس ڈرائیور کو میں نے اگر بیٹھ کے دو پیار کی باتیں کر کے میں نے بتا دیا کہ برو تم کتنے امپورٹنٹ ہو میرے لیے یا میری کمپنی کے لیے, تمہیں احساس نہیں ہے, تھینک یو سو مچ, تو یہ میں نے تمہاری والا کام کر دیا. ایبسلیوٹلی. آپ کو پتہ ہے ناسا میں دیکھا بھوکا نہیں مروں گا, آتا ہے مجھے کام یہ. ایبسلیوٹلی. سو میں بتا رہی تھی کہ ناسا میں ایک مرتبہ جان جیف جو کینیڈی ہیں جو پریزیڈنٹ تھے یو ایس کے, وہ گئے اینڈ ہی سو دیٹ دیر واز سویپر, ہی واز ورکنگ اوور دیر. تو وہ ان کے پاس گئے, ان کا کیا کر رہے ہیں, تو ہی سیڈ آئی ایم میکنگ شیور کہ جو بندہ مون پہ جا رہا ہے وہ پہنچ سکے. سو دیٹ واز دا ویژن ہی ہیڈ, اینڈ اس کو کہتے ہیں ہم شیئرڈ ویژن. شیئرڈ ویژن کا مطلب ہے کہ جو کمپنی کا ویژن ہے ہر امپلائی کو لگتا ہے یہ میرا ویژن بھی یہی ہے, چاہے وہ جو بھی ہو. یار جیسے کہ 9 to 5 کی بات کریں اگر, ایسی سوال ابھی تمہاری باتوں سے آیا, مجھے نہیں پتا ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. 9 to 5 جاب ایک کلچر ہے کہ میں نے کسی بندے کو ہائر کیا اپنی کمپنی میں, 9 to 5 جاب کر رہا ہے, تو اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ 5 بجیں گے کب, بھاگنا ہے مجھے. تو اٹ مینس کہ ان کے ساتھ یہ پیپل اینڈ کلچر والے لوگوں کا انٹریکشن نہیں ہوا, کنیکشن ہی نہیں ہے کمپنی کے ساتھ, مالک کے ساتھ ہے ہی نہیں, ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے, وہ مالک آ رہے ہیں سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ. خدا کی قسم 10 مہینے جاب کیے زندگی میں ایک ہی دفعہ خالی, اور اچھی کمپنی تھی, بہت اچھے لوگ تھے, لیکن یہ کلچر تو ہر جگہ ہوتا ہے نا کہ بہت سارا. اب میرے اندر ہمیشہ سے ایکچوئل کہ ٹھیک ہے باس ہیں, بٹ نہ میں نے کچھ غلط کیا ہے نہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے, تو گھبرانا کس بات کا, اور کھا تھوڑی جائے گا. باس ہے, ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں, بٹ ہم کام کر رہے ہیں نا یار, پیسے وہ ہمیں احسان میں تو نہیں دے رہا, ایسا ہی ہے, ہمیں تو ہمارے کام کے دے رہا ہے, سروسز کے دے رہا ہے, تو پھر کس بات کا ڈر ہے.
برابری کیوں نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے کلچرز میں امپلائیز تھرائیو نہیں کر سکتے, وہ ڈرتے رہتے ہیں, اور وہ کیا کریں گے بعد میں, وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ الٹی کتاب پکڑ کے جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں, یا پھر کوئی بھی اپنا فورن سے ای میل کھول کے بیٹھ جائیں گے اور پریٹینڈ کریں گے کہ پڑھیں. ایسے ہی ہے بھائی. میں نے جب جاب شروع کی تھی نا, تو مجھے یاد ہے کراچی وائنس میرا چل رہا تھا, اور کراچی وائنس کو 6 مہینے ہو چکے تھے, پیسے تو کبھی کمائے نہیں تھے. تو مجھے یاد ہے میں جاب میں نا بیٹھ کے, کیونکہ میرا کام اتنا زیادہ ہوتا نہیں تھا, تو مطلب 10 گھنٹے کی اگر جاب ہے تو اس میں سے 4 گھنٹے تو آپ کے چل والے ہی ہیں. تو 4 گھنٹے میں اپنے دوسرے کام نمٹا لیتا تھا تاکہ پروڈکٹیوٹی کر سکوں, اپنے لیے کچھ اور ایکسٹرا پیسے بنا سکوں نا کراچی وائنس کا کر کے. تو میں نا وہیں سے بیٹھ کے ای میل کرتا تھا کلائنٹس کو, اور جو بھی ہوتا نا. ایک دفعہ نا میں نے اپنے باس کو CC میں رکھ دیا, اور میں نے آئی گیس پتہ نہیں کسی ایجنسی کو بھیج رہا تھا, کسی 5 ویڈیوز کی کانٹریکٹ یا 6 ویڈیوز کا کانٹریکٹ چل رہا تھا, کچھ اس طرح کی تھی, بڑی پروفیشنل, نیٹ سے کاپی کیا ہوا ٹیمپلیٹ. تو میں نے بھیجا, تو میرے باس آئے, اٹھ کے آتا ہے, بولا بھائی اب ای میل میں CC کر دیا ہے نا, تو ویڈیوز میں بھی آؤں گا. میرے باس بہت اچھے تھے نا, میں نے کہا سر سوری سر یہ وہ نا. لیکن ہوا پتہ ہے کیا, میرا ایٹیٹیوڈ جو پہلے دن سے تھا نا چلنگ والا, وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے سارے لوگ کہ یار مانی کو باس ایسے چل میں آ کے جواب دیں گے. ادروائز کوئی اور یہ کرتا نا تو اس کو لگتا کہ میں تو فائر ہوں گا, کیونکہ اس نے اپنی ریلیشن ہی نہیں بنائی تھی باس کے ساتھ. اب میرا تعلق پہلے دن سے وہی تھا جیسے میں نارملی لوگوں سے ملتا ہوں, میرے لیے کوئی باس یا وہ نہیں ہوتا. باس ہے, رسپیکٹ اپنی جگہ ہے, سینئر ہیں, انہیں سے پوچھیں گے باس آپ ہی ہیں, آپ ہی ہیں گھر والوں کے بعد, ہمارے مائی باپ کے بھائی آپ سکھا رہے ہیں ہمیں کہ کام کیسے کرنا ہے, رزق کیسے کمانا ہے. تو آپ کے لیے وہ باپ والا درجہ ہے, لیکن تعلق وہ نہیں ہے نا کہ لائک انسان ہی نہیں, انسان ہی. اور دوسرا اگر آپ مجھے کمفرٹ زون نہیں دو گے تو میں کمپنی کا بھلا کیسے سوچوں گا. تو میری یہ والی نیچر ہوتی تھی. لیکن وہاں پہ کیونکہ کھاپڑ لوگ جس کو ہم کہتے ہیں نا, سوری تم بڑی انگریز ہو, میں کھاپڑ کیا ہوتا ہے دیکھا نا, یہ آیا نا, یہ میں نے مقصد تھا میرا. آج میں نا کراچی کے OG ورڈز یوز کروں گا اسپیشلی, جو کہ میں یوز نہیں کرتا نارمل ڈیز میں, تاکہ میں تمہارے ذریعے اوروں کو بھی سکھا سکوں. کھاپڑ کیا ہوتے ہیں؟ کھاپڑ لوگ یہ ہوتے ہیں, تم نے دیکھا چیٹی اگر پہلی یوں جا رہی ہے نا سیدھی, سوری بھیڑ ہوتی ہے, چیٹی ہوتی ہے, سوری میں مسٹیک کر رہا ہوں. بھیڑ اگر سمجھو سیدھی جا رہی ہے نا, اور رستے میں اس کو ایک مستی سوجی اور اس نے نا یوں کر کے یوں کیا, تو اس کے پیچھے جتنی آ رہی ہے نا وہ یوں ہی جائیں گی, حالانکہ وہ پلین سرفیس ہے, وہاں پہ کوئی رکاوٹ یا ڈسٹریکشن ڈائیورژن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں کھاپڑ لوگ. کھاپڑ سے مراد یعنی کہ ایک طور طریقے پہ چلیں گے, ایک کلچر کو فالو کریں گے جو پیچھے سے سیکھا ہے, لیکن کبھی بیٹھ کے 2 منٹ سوچیں گے نہیں کہ یار یہ جو کلچر آ رہا ہے, صرف اتنا سوچ لو کیا یہ صحیح تھا یا غلط تھا. بالکل. اگر تمہیں لگے گا غلط ہے تو اب یہ تمہیں سوچنا ہے نیکسٹ مشن یہ ہے کہ صحیح کیسے کرنا ہے. تو میں اس والے مشن میں تھا, تو 10 مہینے میں نے جاب چھوڑ دی. مطلب 10 مہینے تک اس مشن کو میں لے کے چلا. اس کے بعد مجھے لگا کہ یار میں زندگی میں بہت اچھا کر سکتا ہوں. اب جتنی انرجی اب ادھر لگا رہے تھے تو آپ نے کہا یار میں اپنے دیکھو دن کا نا 25% میرا کراچی وائنس کے لیے میں دیتا تھا, اور 75% میں ادھر جاب کرتا تھا. صحیح ہے. جتنے پیسے میں وہاں سے سیلری لیتا تھا نا, اس سے 2 گنا یا 2.5 گنا زیادہ میں یہاں 25% دن کا دے کے کراچی وائنس سے کما رہا تھا. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ فوراً بغیر امی کو بتائے, ابو کو بتائے, بہن کو بتائے, کسی کو بتائے, میں نے چھوڑی جاب, ریزائن کیا. اور میں نے بولا یار میں نے رسک لینا ہے نا تو آج لے لیتا ہوں, کیونکہ میری پہلی جاب ہے. کون سی میری اتنی بہت بڑی جاب تھی کہ مجھے دکھ ہوگا. 20,000 روپیز بہت سیلری میری سیلری تھی. تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے کما لیں گے. تو بس بہت سے اچھے لوگ مل گئے جنہوں نے سپورٹ کیا, اور مجھے ایٹ لیسٹ ایک بندے نے یہ شیورٹی دے دی تھی کہ جو تم وہاں سے کما رہے تھے نا وہ تم میرے پاس سے لے لو مہینے کے, اور میرے لیے یہ کام کر دو. کیونکہ میں کلائنٹ سروسنگ میں بہت اچھا تھا نا, بولنے میں اچھا تھا میں. تو اس نے بولا بس تم میرے لیے یہ کام کر لیا کرو, میٹنگس میں جا کے تمہارے فیس پہ میں 10 کلائنٹ پکڑ لوں گا, اور تمہیں وہ سیلری جو مل رہی ہے نا اس سے 5,000 روپے اوپر دے دوں گا میں تمہیں, 25,000 روپے. تو میری وہ ٹینشن ختم کہ گھر چلے گا, وہ تو چل رہا ہے, اب مجھے کھیلنا ہے کھل کے. تو ایسے میری زندگی میں. یو آر لکی لائک دیٹ. اینڈ اس میں اگر آپ جو اپنے باتیں بتائی ہیں وہ اگر میں ایز اے پیپل اینڈ کلچر کنسلٹنٹ دیکھوں تو آئی وڈ سے کہ یو ڈڈ ناٹ ریئلی کنیکٹ ود دا ویژن آف دی آرگنائزیشن اور دا کلچر آف دی آرگنائزیشن, اینڈ یو ٹرائڈ یور بیسٹ کہ آپ اس چیز کو اندر ڈھل جائیں یا ان کو اپنے جیسا کر لیں. وہ نہیں ہو پایا اینڈ دین یو گاٹ ڈسکنیکٹیڈ, اینڈ دیٹس واٹ یوزلی ہیپنس. یہاں پہ ہمارا فیلئر آتا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈائیورسٹی ایک بز ورڈ بنا دیا, مگر ڈائیورسٹی آف تھاٹ اینڈ ڈائیورسٹی آف پرسنالٹی کو ہم بھول جاتے ہیں. ڈائیورسٹی صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ بٹھا کے کام کرا لیا یا ڈفرینٹ کاسٹ کے کریڈ کے لوگوں کو. ڈائیورسٹی از آلسو آف تھاٹ اینڈ پرسنالٹی. تو آپ جیسے لوگ نہیں ٹیکیں گے ایسی آرگنائزیشن میں. اچھا وہاں پہ نا ایک اور چیز میں نے دیکھی تھی. پہلے تو مجھے یہ بتاؤ جو میرے ساتھ سینیریو رہا اور میں جس چیز سے فیڈ اپ ہو کے بھاگا,
کارپوریٹ کلچر میں کہاں غلطی ہوئی ہے, کس کی غلطی ہے اور ہوا کیا ہے, ایگزامپل لے کے مجھے بتاؤ نا. کیونکہ دیکھو میرے ساتھ میرے جیسے بہت سے لوگ ہیں. پیارا سوال کیا آپ نے. میں بڑا پیارا آدمی ہوں, پتہ ہے نا تمہیں. alright, so 2-3 باتیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو آئی ووڈ ناٹ سے کہ آرگنائزیشن کی غلطی تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ جس پرابلی آرگنائزیشن کو آپ نے چوز کیا وہ ایک سیریس آرگنائزیشن, ٹھیک ہے. امپلائر برانڈنگ از اندر تھنگ دیٹ آئی ڈو. اور امپلائر برانڈ جو ہوتا ہے بیسیکلی سمپل الفاظ میں ایک آرگنائزیشن کی پرسنالٹی کو کہتے ہیں, اور ہر آرگنائزیشن کی پرسنالٹی ہوتی ہے جو کہ اس نے دنیا میں شو کیس کی ہوئی ہوتی ہے. جس آرگنائزیشن میں آپ نے کام کیا آپ کو پتا ہوگا کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے بفور اپلائنگ ٹو دیٹ آرگنائزیشن. مجھے کچھ نہیں پتا تھا. آپ کو نہیں پتا, مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ یہ وہ واحد کمپنی ہے جو کہ مسیحا بن کے میری زندگی میں آئی ہے اور مجھے نوکری دی. نوکری سے بیچارے ہم لوگوں کا تو مسئلہ یہ رہا ہے, مجھے جابس ہی نہیں. آئی ڈونٹ نو سب کے ساتھ ہوتا ہے یا میرے ساتھ تھا. مجھے لگتا تھا کہ کبھی زندگی میں اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی مجھے نوکری دے گا. یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ بہت ہمبل ہیں. کتنی دفعہ میں 8 سے 9 دفعہ تو ریجیکٹ ہوا ہوں انٹرویوز میں, اور مجھے لگتا تھا کہ نہیں. اور یہ بھی ایسے مل گئی تھی کہ یار میرے ایک دوست نے کہا کہ یار میں اپنے باس سے بات کرتا ہوں, وہ باس بہت اچھے آدمی تھے یار, عمران بھائی آئی لو یو عمران بھائی. نائس عمران بھائی. بس یہی میرا ایکسپیرینس رہا تھا. تو اچھا تمہیں لگتا ہے کہ یہ میں نے کلچر کو نہیں سمجھا یا میں ایک پہلا پوائنٹ ہے, نہیں آئی ایم ناٹ اکیوزنگ یو آف اینی تھنگ, آئی ایم سیئنگ کہ اس میں ایک ڈسکنیکٹ ہو سکتا ہے کہ میں ہمیشہ ہر کسی کو یہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں اپلائی کریں آلویز لک ایٹ دیئر ویب سائٹ, لک ایٹ دیئر سوشل میڈیا پیجز اینڈ انڈرسٹینڈ کہ اس آرگنائزیشن کی پرسنالٹی کیسی ہے. واٹ از دیئر امپلائر برانڈ ٹیلنگ یو, بیکاز وہ انہوں نے بڑا کام کیا ہوتا ہے منصور, انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ اتنا کام کیا ہوگا. آپ کسی بھی اچھی آرگنائزیشن کو اٹھائیں, دے ول ہیو اے پراپر پرسنالٹی. کچھ آرگنائزیشنس دکھا رہے ہوں گے کہ ہم بہت کنزرویٹیو ہیں, یو نو. کچھ بینکس ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی جو ویمن ورک فورس ہے وہ اسکارفس لے, تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ دیکھیں گے آپ کو سب ویمن جو کہ وہ اسکارف پہ دکھیں. وائی ووڈ یو اپلائی ٹو سچ این آرگنائزیشن اینڈ دین یو نو بی لائک یار یہ کیا بات ہوئی, مجھے اسکارف پہننے کو کہہ دیا. کہتی ہیں لڑکیاں بہت. سو ایک تو پہلی بات ہے. دوسرا آئی وڈ سے کہ ہاں اب ہماری نیکسٹ آ رہی ہے, بلکہ اب آ گئی, جین زی از ان دا ورک فورس ناؤ, اور جین زی کے الگ قسم کے مسئلے ہیں. تو آرگنائزیشنس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اب وہ کنزرویٹیو 9 to 5 اپروچ نہیں چل سکتی ہے. تو ہر آرگنائزیشن, چاہے وہ ٹپیکل آرگنائزیشن ہے چاہے وہ آج کل کی ماڈرن, دے نیڈ ٹو بی فلیکسیبل اباؤٹ اسٹف, تو تاکہ وہ یو نو ڈائیورسٹی کو کیٹر کر سکیں. ان شارٹ جو میں تمہاری باتوں سے سمجھاؤں کہ جیسے میری اگر ایک کمپنی ہے کراچی وائز نا, 6-7 لوگ کام کرتے ہیں, اور میں نے ایکسپینڈ کرنے کا سوچا ہے کہ یار میں اپنا جو ہے نا امپلائیز بڑھاؤں یا وہ, اور میں نے ویب سائٹ کے اوپر مطلب اپنی سارے ایونٹس کی تصویریں, اپنے جو ہم گھومتے پھرتے ہیں, جو مستیاں کرتے پھرتے ہیں, جو ہم اسٹوڈیو میں کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب میں نے کہیں لگایا ہوا ہے, اور کچھ اپنے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ کس طرح کا کانٹینٹ بناتے ہیں جو بھی ہمارے بارے میں. بالکل. تو یہ وہ ساری چیزیں میری ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ میری کمپنی کا کلچر کیا ہے, اور کوئی میری کمپنی میں آنا چاہتا ہے تو صرف میری ویب سائٹ دیکھے اور اس کو پتہ چل جائے گا, مطلب پتہ چلنا چاہیے کہ میری کمپنی کا انوائرمنٹ کیا ہے. تم اگر یہاں ہو گئے نا تو یہاں پہ آ کے آپ سو بھی سکتے ہو, اگر تھک گئے ہو تو یہاں کے آپ جو ہے نا اپنی مرضی سے کافی بھی بنا سکتے ہو. یہ ساری چیزیں مطلب ایک وہ ہے, تو یہی چیز ہے. بالکل, آپ بالکل صحیح. واہ یار, یہ تو چیزوں پہ کبھی غور ہی نہیں کیا ہم نے. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کہ یار کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایبسلیوٹلی. اور اس میں ایک اور ورڈ ہے امپلائر ویلیو پروپوزیشن کا, جس کا اگین سمپل ورڈ میں پرومس. ایک کمپنی پرومس کیا کر رہی ہے آپ کو. آپ ویب سائٹ پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا کمپنسیشن اور بینیفٹس ملے گا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ جوائن کرنے کے بعد کہتے ہیں ہمیں تو یہ فلاں فلاں بینیفٹ نہیں مل رہا. آپ نے کیا دیکھا, انہوں نے کیا پرومس کیا ہوا تھا آپ کو ویب سائٹ پہ. ان کی ویب سائٹ پہ نہیں تو جو مینولز ہوتے ہیں ان کے, جو آپ بڑے آرام سے آپ ان سے کویشچن کر سکتے ہیں HR کے انٹرویو کے دوران کہ کیا آپ کی بینیفٹس آپ پرووائڈ کریں. تو دیز آر دا کائنڈ آف تھنگس دیٹ یو شوڈ نو بفور ہینڈ بفور اپلائنگ ٹو اے کمپنی. اچھا میں تمہیں نا ایک واقعہ بتاتا ہوں. جب میرا انٹرویو ہوا نا, یہ لاسٹ مطلب فائنل انٹرویو جو میرا, یعنی کہ فائنل جاب جس میں مجھے ملی, یہ والا انٹرویو ایک ہی ہوا تھا اس میں, اور اس کے بعد مجھے وہ جاب مل گئی تھی. تو میں اس والے انٹرویو کی تو میں تھوڑی سی کہانی بتاتا ہوں. مجھے بتانا کہ یہ کیا سین تھا, کہ مطلب تمہاری باتوں سے نا میں گریب کر پا رہا ہوں کہ یا تو آپ کو کسی کمپنی میں جاتے ہوئے پہلے خود سرچ کرنا ہے کہ اس کا کلچر کیسا ہے, یا اگلے بندے کو آپ کو سمجھانا ہے کہ ہماری کمپنی کا انوائرمنٹ کیسا ہے انٹرویو میں.
کہ اگر انہوں نے ویب سائٹ پہ یا کہیں پہ نہیں ڈالا ہوا تو جب انٹرویو کر رہے ہیں وہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کا اس کو بتانا چاہیے کہ بھائی دیکھو ہمارے اس میں نا یہ والا سین ہے بھائی, ہمارے اس میں یہ تو یوزلی نہیں ہوتا, لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی پہلے سے پتا ہوگا, اب یہ تو پتا ہونا چاہیے آپ کو. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ یار بتا دو گے تو کوئی شان گڑ جائے گی. اینی وے, تو میں تمہیں قصہ بتا رہا تھا کہ جب میرا انٹرویو ہوا فائنل جس میں مجھے جاب ملی تھی, اس کے علاوہ میں 8-9-10 انٹرویوز میں ریجیکٹ ہو چکا تھا, دل ہار چکا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ کبھی نہیں ملے گی جاب. تو انٹرویو ہوا, مجھ سے کچھ باتیں ہوئیں, وہ میری جو جاب ڈسکرپشن تھی نا, ڈسکرپشن تو بات کو چھوڑو, جس ڈیزگنیشن کے لیے میں نے انٹرویو دیا وہ تھی پری سیلز. پری سیلز ہوتی ہے یعنی کہ جو سافٹ ویئر ہے یعنی جو کمپنی کی پروڈکٹ ہے نا, اس کو جا کے آپ نے نا ایک وہ دینی ہوتی ہے, بریف دینی ہوتی ہے کلائنٹ کو. مطلب ایک کلائنٹ ہے نا, اس نے بولا یار ہم آپ کا بائی کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں آ کے ڈیمو دیں. تو ڈیمو ٹیم کے ساتھ نا ایک بندہ ہوتا ہے, وہ پری سیلز کا ہوتا ہے. وہ اتنا شارپ ٹرین ہوتا ہے کہ اس نے نا مائنڈ میں ضرورت ڈالنی ہے کہ سر اس سافٹ ویئر کی آپ کو ضرورت ہے, تو وہ ایکچوئل سیلز سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا تھا, مجھے ایز اے جو ہے نا وہ فرسٹ کنسلٹنٹ یا وہ کہہ لو نا بالکل ایسوسیٹ بھی بہت آگے کہہ لیں, ایسوسیٹ سے بھی چھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ والے اس میں ہم آئے بھائی 20,000 روپے سیلری. تو انٹرویو کا سین یہ تھا کہ بھائی 3 لوگ بیٹھے ہوئے, 3 سینئر باس, اور انہوں نے مجھ سے کافی ساری باتیں کی. انہوں نے پھر ایک باس نے مجھ سے سوال کیا, انہوں نے بولا کہ آپ کے شوق کیا ہیں, آپ کے کرتے کیا ہیں. میں نے بولا سر سچ بتاؤں آپ لوگ کی عمر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اجازت نہیں دیتی جو کام میں کرتا ہوں نا وہ میں آپ کو سمجھا سکوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ میں یوٹیوب انڈسٹری میں جو ہے نا میں بڑا نام پیدا کر رہا ہوں اور میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں نا. تو کہہ رہا ہے یوٹیوب مطلب یوٹیوب پہ کیا کرتے ہیں آپ, یہ وہ نا, تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا, اور اس وقت یوٹیوب اتنا تھا بھی نہیں یار, یوٹیوب تو بین تھا, بلکہ میں ان کو کیسے بتاؤں گا, میں فیس بک پہ ویڈیوز بناتا ہوں. تو میں نے بولا سر یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں, ایک ٹرم ہے نا مشہور. تو کہہ رہا اچھا کیا کرتے ہیں, یہ میں نے بتایا کامیڈی سر یہ وہ فلانا ڈمکانا. تو اس میں سے ایک تھے وہ پی ٹی وی کے پرانے کسی اس کے شوقین تھے, انہوں نے مجھ سے اس کی باتیں کی نا, انٹرسٹنگ سی کانورسیشن چل رہی ہے وہاں پہ نا ابھی. تو میں اس کے بارے میں بتانے لگ گیا, میں نے پرانے کچھ ایکٹرس کا نام لے لیا. تو انہوں نے بولا بھائی اس میں تو پرانی روح بیٹھی ہوئی ہے, یہ تو بچہ یہ نیا ہے لیکن اس میں پرانی روح ہے. کیوں, میں دیکھتا تھا, شوق ہے میرا. اب نا اس کے بعد انہوں نے مجھ سے صرف ایک بیچ والے بندے نے جو تھوڑے سے ذرا کڑک تھے, انہوں نے بولا کہ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو اگر میں یہ بولوں کہ ایک مشین ہے سامنے اور ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے سامنے, اس کو کوئی کمانڈ سمجھانی ہے تو آپ کے لیے کیا ہے, کون سی چیز کیا ایزی ہے. میں نے بولا سر میرے حساب سے بندے کو سمجھانا زیادہ ایزی ہے. کہہ رہے آر یو سیریس, مطلب آپ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یا آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. میں نے کہا سر مجھے نہیں پتا جسٹیفیکیشن آپ کے لیے کیا بنتی ہے, بٹ میں نے نا اس کو ایز اے انٹرویو کے سوال میں کریک نہیں کیا, میں نے جنیرک ایز اے پرسنالٹی جو میرے اندر ہے نا میں نے وہ آپ کو بتایا ہے. اور مجھے لگتا ہے سر وہی زیادہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ میری پرسنالٹی میں جو چیز ہے نا وہ کمپنی کی کتنے کام آتی ہے. اب میں آپ کو لاجک سمجھاتا ہوں. آپ نے بولا مشین, آپ نے ایکسپیکٹ کیا بیسیکلی مجھ سے کہ میں بولوں گا کہ مشین کو میں نے کمانڈ دینا زیادہ ایزی ہے, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشین کو دینا زیادہ مشکل ہے. مثال کے طور پر مشین کا ایک ٹیمپلیٹ ہے کہ ہیلو ہائی ہاؤ آر یو, یہ میں نے ٹائپ کیا ہے نا تو وہ جاگے گی, وہ رسپونڈ کرے گی. بٹ اگر ہیلو ہائی ہاؤ آر یو میں کوئی بھی چیز مسٹیک ہوتی ہے, کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے, تو وہاں پہ میں کمانڈ نہیں سمجھا پا رہا نا مشین کو. مجھے ٹیکنیکل ٹیم کا ویٹ کرنا ہے کہ وہ آ کے آئی سی صحیح کرے گی, اسکرو صحیح کرے گی, جو بھی ہوگا ٹیکنیکل فالٹ وہ نکالے گی. تو میں ڈپینڈنٹ ہو گیا. اٹ مینس کہ میں اس کو سمجھا نہیں سکتا ہر وقت. ایک دفعہ سمجھاؤں گا, 100 میں سے 99 دفعہ سمجھا دوں گا, ایک دفعہ غلطی ہوگی نا وہاں میں ہار جاؤں گا. بٹ انسان کو سمجھانا میرے لیے اس لیے آسان ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ فائنل ٹاسک ہے میرا, میں نے ہی سمجھانا ہے اس کو. تو میں کچھ بھی کر کے جگاڑیں کروں گا, رستے نکالوں گا, لیکن میں اس کو سمجھا کے رہوں گا. اگر میری یہ جاب ہے, اگر میری یہ ذمہ داری ہے, اور یہ میرے لیے زیادہ ایزی ہے, تو میں لوگوں سے انٹریکٹ کرنے میں جو ہے نا وہ مجھے مزہ آتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے مجھے پری سیلس پہ ہائر کر لیا. اور اس بندے نے پتا ہے اٹھتے ہوئے دونوں باسز کو کیا بولا جن کے حوالے میں تھا نا, مطلب ان کی ٹیم میں تھا. اس نے بولا باس اس پنجرے کو, وہ جن سے میں نے پی ٹی وی والی باتیں کی تھی نا کہ سر میں تو ایکٹر بننا چاہتا تھا اور یہ ہے وہ ہے, مجھے تو بس جاب کرنی پڑ رہی ہے, میں تو کس طرح کر کے میں نے پاس آؤٹ کیا ہے 2.2 جی پی اے پہ اور سی جی پی اے پہ اس طرح کر کے نا. بٹ مجھے پراؤڈ ہے کہ بھائی ایٹ لیسٹ میں پاس ہو کے نکلا ہوں پورے ٹائم. کیسے پاس ہو گئے, مطلب پورا پاس, مطلب سی جی پی اے میری 2.2 بنی, بٹ میرے ساری چیزیں کلیئر تھی نا یار, تو میں نے کوئی بھی بڑھانے کے لیے وہ نہیں کی. تو انہوں نے نا اینڈ میں بات بولی, انہوں نے بولا بھائیوں اس پرندے کو نا آپ زیادہ ٹائم پنجرے میں قید نہیں کر سکتے, باقی یہ کہ آپ دیکھ لیجیے گا اپنا. بھائی یہ کہہ کے چلے گئے تھے وہ, اور وہی ہوا 10 مہینے کے بعد میں چلا گیا, میں نہیں رکا, میں بھاگ گیا. اوکے, بٹ آپ فائدہ کر کے گئے ان کا؟ مجھے نہیں لگتا میں کر پایا, واللہ. سیل تو ہو گئی نا؟ نہیں سیل کیا ہو گئی کس چیز کی, مجھے جس چیز کے لیے انہوں نے ہائر کیا میرا وہاں پہ استعمال ہی نہیں ہوا اس چیز کا کبھی. مجھے کسی اور کام میں لگا دیا, ہٹ گئی میری. یہ تو بہت غلط بات ہے. چلا گیا میں,
ورسٹ مطلب بیسٹ ریسیپی ہے فار ڈیزاسٹر. ایسا ہی ہے. ہاں تو یہ جو مقصد تھا نا میں جو تمہیں اسٹوری بتانے کا, یہ وہ اسٹوری تھی کہ یہ تم نے جو کہا جو تمہاری فیلڈ ہے اس میں یہ چیز آتی ہے, اور یہ کتنے ہزاروں امپلائیز کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے جس چیز کے لیے ہائر ہوئے ہیں وہ کام نہیں لیا جا رہا ان سے, اور دوسرے کام لیے جا رہے ہیں. یہ بہت ہوتا ہے. اٹس اے ویری ویری میرے ساتھ ہو گیا یار, مطلب میں تو ایکسپیرینس کر کے بیٹھا ہوں. تو تم مجھے بتاؤ تمہارے پاس کس طرح کے ایکسپیرینس آتے ہوں گے اس طرح اس کیسز میں؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. اور ایسا ایکسپلائڈ ہو کے بھاگ گئے امپلائیز. اچھا خیر, سو میرا تو کام یہ ہے نا کہ میں نے ایسا نہیں ہونے دینا, لیکن جب بھی ایسا کچھ مسئلہ آتا ہے کہ امپلائیز فیل لائک یار ہمارا کام جو ہے وہ ہم کر نہیں رہے اور ہم باقی سب کچھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو مائی جاب از ٹو کاؤنسل دیم, یو نو, بیکاز اگین میں نے جن کلائنٹس کے ساتھ کام کیا اس میں یہ مسئلے نہیں ہوئے. زیادہ مسئلہ یہ آ رہا ہوتا ہے کہ امپلائی اپنا ٹائم کو مینیج نہیں کر پا رہا ہوتا, بیکاز ادھر دے آر ٹو فرینڈلی, وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ نہیں رہے, وہ کسی اور کی بہت ہیلپ. اچھا آپ دیکھیں گے آرگنائزیشن میں ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں جو خود کام نہیں کریں گے, وہ اپنا کام کسی اور سے کرا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ اس چیز سے بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے کام کے بجائے وہ کسی اور کا کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سیڈ بات تب آتی ہے جب لوگوں کو اپنی جاب ڈسکرپشن پتہ ہی نہیں ہوتی, بیکاز نو بڈی ہیز ٹرینڈ دیم آن اٹ. تو تب پھر کنفیوژن میں آ کے وہ ایکس وائی زی کام کرنے لگتے ہیں. اور پھر جب پرفارمنس کی ایویلویشن ہوتی ہے تو دین دے آر گیون بلو ایوریج اور ایوریج اسکورنگ. تو سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جب ایک امپلائی ہائر ہو جائے تو دا اورینٹیشن ہیز ٹو بی ویری روبسٹ. جو پلان ہے نا آپ کا, دا فرسٹ ہول منتھ شوڈ بی جسٹ اورینٹنگ دا امپلائی آن دیئر جاب, آن آن دا کائنڈ آف کمپنی دیٹ یو ہیو, یور ویژن, mission, your values, the people that they will be communicating with. صرف ان کا سپروائزر نہیں, ان کے کولیگس, ان کے کلائنٹس, ایوری تھنگ فرام اے ٹو زی, تاکہ بعد میں امپلائی یہ نہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے یہ اسکور کیوں دیا ہے. KPIs ہم لوگ کی پرفارمنس انڈیکیٹرس کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے تو پتہ چلے گا ہمیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. اب امپلائیز کو یہی نہیں پتا ہوتا ہم نے یار پورا دن ہم نے کام کیا, لگ کر کیا پورا مہینہ, پھر کیوں ہمارا یہ اسکور آیا ہے, آپ نے وہ نہیں کیا نا جو ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہاں ایسے ہی ہے. اور دوسری بات دیکھو, لوگ نا گھڑی دیکھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہی والی بات ہے نا, ان کو مزہ ہی نہیں آ رہا. اب جیسے میرا کافی نا کلائنٹ سے, اب تو خیر بہت کم میں میٹنگس کے لیے جاتا ہوں, ایجنسی کے جو لوگ ہیں وہی مینیج کر رہے ہوتے ہیں, مگر مجھے یاد ہے کہ میرا ابھی بھی اکثر کہیں پہ بھی جانا ہوتا ہے نا کہ جیسے وہ بہت ہی قریبی ہیں تعلق کے, تو ان سے میں ڈائریکٹ خود ملنے چلا جاتا ہوں نا. تو کچھ کمپنیز ہیں, ایجنسیز ہیں, ڈیجیٹل ایجنسی, جن کی میں آفس جب جاتا ہوں نا اور ان کا میں ماحول دیکھتا ہوں, اتنا مزے کا ماحول, تو مجھے دل کرتا ہے, اور ہمیشہ میں ان کو بول کے آتا ہوں یار مجھے بھی کسی کام دھندے پہ رکھ لیں یار, مجھے یار مطلب میرا انوائرمنٹ دیکھ کے نا دل خوش ہو جاتا ہے. میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کے کام کروں, کریٹیوٹی کو بڑھاؤں, ایکسپینڈ کروں, مزے کا ماحول. تو یہ چیز یار میرے حساب سے نہ ہونا ہی چاہیے. اینی وے خیر دیکھو, آئی ہوپ کہ یار اچھا ہو کچھ نہ کچھ. اینی وے اچھا, HR کنسلٹنسی کے حوالے سے, کیونکہ تمہاری جاب ڈسکرپشن میں بھی آتا ہے, پروفیشن میں بھی آتا ہے, HR ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جیسے کہ آسان الفاظوں میں تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار وہ کہتے ہیں نا ایک ٹائم پہ سیکٹر آفس, یونٹ آفس ہوتے تھے, ان کے باہر سے نا ڈر لگتا تھا کہ یار کوئی غلط کام نہیں کرنا محلے میں ورنہ یہ ڈانٹ پڑے گی یار, ایک طرح سے نا. ہاں پولیس کہہ لو, یہ آسان ورڈ ہے تمہارے لیے یار, تم برگر ہونا اصل میں, ورنہ یقین کرو کوئی اور OG میرے سامنے کراچی کی بہن بیٹھی ہوتی نا تو اس کو پتہ چلتا کہتی ہاں یہ جو آپ نے نام لیا نا یونٹ اور سیکٹر, یہ بڑا مزے کا. اینی وے تو HR ایک پولیس ہے, پولیس والے ہیں سارے وہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں. کیوں ہے ایسا یہ کلچر؟ کیونکہ تم لوگ کلچر ڈیولپ کرتے ہو, کلچر ڈیزائن کرتے ہو, تو یہ کیسے صحیح ہوگا اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ پہلے تو اس پہ بتاؤ کہ بھائی لوگ ڈرے ہوئے کیوں رہتے ہیں, یا HR کے پاس جاتے ہوئے بولتے ہیں نہیں بھائی اس سے دور رہو یار, اور گالیاں ہی پڑتی ہیں, اور خاتونوں کو بھی پڑتی ہیں کہ یار یہ ڈیش بیٹھی ہوئی ہے نا یہاں پہ, چھٹی نہیں دے رہی. ہاں سڑو ہوتے ہیں ہم لوگ. اچھا سو آئی تھنک دیٹس وین, اسی وجہ سے ہی پیپل اینڈ کلچر آیا ہے ایکچولی, کیونکہ HR اور پیپل اینڈ کلچر, سوری بات کاٹ رہا ہوں, ان شارٹ تم نے یہ کہا کہ مرض بھی ہم دیتے ہیں, دوا بھی ہم دیتے ہیں. بالکل. سو HR کی آپ اگر دیکھیں نا, جیسے آپ نے اپنے انٹرویو کا ایک بتایا, میری بھی کئی انٹرویوز میں میں ایکسیپٹ نہیں ہوئی, جس بائی دا وے مانی, میرے ساتھ بھی ایسے ہوا, اور ان میں سے بد نصیب ہیں وہ لوگ. دیکھو نا تم میرے پوڈ کاسٹ میں بیٹھی ہو, کتنے ہوتے ہیں, ان کی مشہوری کتنی ہوتی ہے کہ یار ہمارا ایک امپلائی ہے مانی کے پوڈ کاسٹ میں. اینی وے چلو خیر. تو ایک انٹرویو میں جو میرا نہیں ہوا, اس میں انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا, اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو ہائر کرتے ہیں تو
is your unique selling proposition. آپ کو پتہ ہے USP ہوتی ہے نا. تو بہت ٹائم تک تو میں UPS کرتا رہا تھا USP. تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ HR والے بڑے سڑو ہوتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس چیز کو چینج کروں. تو اگر آپ مجھے ہائر کریں گے تو آئی ول بی دیٹ فرینڈلی فیس ان دی آرگنائزیشن جس سے ہر کوئی اپنی ہر بات کر سکے گا. انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا اسی بات پہ. انہوں نے کہا یہ بہت فرینڈلی ہو رہی ہے, اتنا فرینڈلی بھی نہیں کلچر خراب کر دے گی, کیونکہ HR والوں کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے ڈسپلن رکھنا ہے آرگنائزیشن میں. اگر وہ زیادہ فرینڈلی ہو جائیں گے ایک حد سے زیادہ, دین پیپل آر جسٹ گونا ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. چاہے ہم جتنا بھی کہہ لیں کہ ہم ایک بہت ماڈرن آرگنائزیشن ہے, وی وانٹ کہ ہر قسم کی ڈائیورسفیکیشن آئے اور ہم ان کو انٹرٹین کریں, ہم چاہیں کہ یہ ان کی فیملی بن جائے, ایک ہوم بن جائے. آپ کو پتہ ہے آج کل یہ بڑا ہوتا ہے, وی آر اے فیملی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایوری بزنس وانٹس پروفیٹیبلٹی. پیسہ آئے گا تو اگر امپلائیز کام نہیں کریں گے, پیسہ نہیں آئے گا, آرگنائزیشن نہیں چل پائے گی. سو اس لیے HR کو سڑو ہونا پڑتا ہے پالیسیز کے بارے میں, مگر مرض کی دوا بھی ہم دے رہے ہیں, دے رہے ہیں کہ یار طریقے سے اگر کریں تو ہم سڑو نہیں. مطلب پاس بلانا چاہ رہے ہیں, لیکن وہی والی بات ہے نا کہ HR کے بارے میں ایک بڑی مشہور ڈائلاگ بنتا ہے جو کہ میم کے مٹیریل میں بڑا فٹ بیٹھے گا میرے حساب سے. میمرس ریڈی ہو جاؤ, شاید بن چکا ہو, مجھے نہیں پتا, بٹ میرے دماغ میں بھی آیا کہ HR والی کوئی بیٹھی ہے اور اس نے آ کے ایک پیارے سے امپلائی کو کسی کو بولا ہے کہ میرے اتنے بھی پاس مت آؤ, میں تمہیں برباد کر دوں گی. تو HR سے آپ نے زیادہ فری نہیں ہونا اور ایک لمٹ میں رہنا ہے, ڈرنا ہے بٹ چل میں رہنا ہے, ایسا ہی ہے. لیکن یار ایک بات ہے, HR کیونکہ دیکھو بڑا ایک رسپانسبل سمجھ لو ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اور آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا ریسورسز دی ہیں کمپنی کو, کیا بیج دیے ہیں کہ وہ درخت میں پھل دیں گے. ایسا ہی ہے نا, بالکل. بڑے کیریکٹرز آتے ہوں گے تمہارے پاس. Oh, you have no idea. واقعی میں مجھے نہیں ہوگا, بٹ تھوڑا سا آئیڈیا میرا ہوا دبئی کے اندر, کیونکہ میرے جو بردر ان لا ہیں ان کی کمپنی ہے ریئل اسٹیٹ. تو 2-4 انٹرویوز میں ویسے ہی بیٹھ گیا شوق میں, ٹھیک ہے نا. کوئی اگر پوچھے گا کہ بھائی آپ کس بیسس پہ بیٹھے ہیں انٹرویو لینے, تو میں بولوں گا بھائی ٹریول کیا ہے میں نے, یہی ہے میری ایجوکیشن, دیٹس آل. آپ بات کرتے ہیں. تو لوگ ابھی سمجھ نہیں رہے, یوٹیوب کو بھی سمجھتے نہیں تھے, 5-6 سال لگے, تو میری شاید اس بات کو بھی سمجھ جائیں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو اینی وے, تو میں نے دیکھا وہاں پہ کچھ انٹرویوز میں لوگ ڈیسپریٹ بہت ہوتے ہیں. ہاں, کچھ بتاؤ اسٹوری کوئی, کہ بس کہتے ہیں نا کہ بھائی جاب بس آپ دے دیں, میں کمپنی کو پہنچا دوں گا, میں کمپنی کو کیش لیس کر دوں گا. کر دیا کیش لیس, دیوالا نکل گیا, برباد ہو گئی. بہت ایسا, اٹس اے سیڈ سچویشن. آئی نو, مطلب ہم اس کو ایک فنی وے میں اپروچ کر رہے ہیں اس بات کویشچن کو. اٹس اے ویری سیڈ سچویشن دو, کیونکہ انمپلائمنٹ کے جو مطلب سچویشن ہے وہ ہم سب کے سامنے, اور خاص طور پہ اگر کوئی ایسی جاب آ جائے جو آپ کو لگے کہ کمپنی بھی اچھی ہے, بالکل میرا ایکسپیرینس بھی ہے اس میں, میں تو چیتی ہوں یا چیتا ہوں اس چیز میں, اور اگر مجھے انٹرویو مل جائے اور خدا نہ خواستہ آپ کو وہ انٹرویو مل گیا, تو پھر تو آپ کو ہوتا ہے کہ آپ ڈو اور ڈائی نا. مطلب میں نے اپنا سب کچھ ان کو مطلب شو کرنا, اور میں نے بتانا ہے کہ آئی کین ایکچولی میک اٹ ورک. تو اوور کانفیڈنس بھی ہو جاتے ہیں لوگ کبھی کبھی. بالکل, ایسے انٹرویوز میں یو کین ایکچولی سی کہ اچھا اس بچے کو لگ رہا ہے کہ آج میں نے نا اپنا جھنڈے مطلب ڈال کے جانا ہے. جی سر, یہ بھی کر لوں گا, جی سر کھانا بھی بنا لوں گا, سر چائے بھی بنا لیتا ہوں, سر میں یہ بھی کر لوں گا. اور زیادہ خوفناک جو موڈ آتا ہے وہ تب آتا ہے اگر انٹرویو میں ان کو پتہ چل جائے کہ یار یہ انٹرویو اصل میں اچھا نہیں جا رہا. Oh my God, that is when they actually start showing their desperation, and then وہ پھر سوال جب آپ کہتے ہیں نا do you have any questions, when will I hear from you, okay that's a valid question. آپ 1 سے 2 ہفتے میں آپ کو جواب مل جائے گا. میم اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو نہیں everything is good, obviously میں کیا فیڈ بیک دوں, مطلب فوری طور پہ آپ بالکل اچھا, ویری گڈ میم. لیکن اگر آپ کو مجھے اچھا ایک بچے نے, میں بچہ اس لیے کہہ دیتی ہوں کیونکہ مطلب یہ پاس آؤٹ ہوئے ہوتا ہے ابھی ریسنٹلی, تو جین زی, تو اس نے کہا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ تو مجھے جاب دے دیں گی. اس نے مطلب میری پرسنالٹی کو گیج کیا, اس نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا یہ مجھے, تو دیٹ واز اے ویری فنی انسٹنس. میں کنفیوز ہو کے میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا, نہیں مجھے لگ رہا ہے آپ مجھے دیں گی جاب, مجھے لگتا ہے. تو اس طرح ہوتا ہے. اور جیسے میں نے بتایا, میں ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ اس نے کنورٹ کیا, یہ وہ مومنٹ ہے جہاں اس کو لگا کہ بھائی میرے اندر ٹیلنٹ تو نہیں ہے جو کہ ایلیجیبل ہوں میں اس جاب کے لیے, تو چلو میں کچھ اور جوہر کر کے کچھ بھی کر کے نا, لائک منت, سماجت, محبت, ادا, کسی بھی چیز سے میں سیل کر دوں اپنے آپ کو. اس نے وہی کوشش کی, اس کی ہیلپ لینی پڑی.
یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا ہمارے لوگوں کا, کہ لوگ اپنے اسکلس پہ ورک نہیں کریں گے, لوگ اس طرح کی چیزوں پہ دماغ لگائیں گے کہ یار آپ کے بال بہت اچھے ہیں, یا آپ یہ ہیں, آپ تو بہت مطلب واحد آپ انٹرویور ہیں میری جن سے مجھے اتنا اچھا لگا بات کر کے, ادروائز مجھے جاب ملے نہ ملے, مطلب ایسی نہیں 2 نمبر باتیں بیکار کی کسی مکھن لگانے والی. تو یہ لوگ کرتے ہیں, مطلب کیوں ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو, آئی تھنک کلیئرٹی نہیں ہے. میں تمہیں ابھی ریسنٹ واقعہ بتاؤں اپنا, ایک بھائی کانورزیشن ہے, میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نیچے لوگ لکھتے ہیں نا کہ یار آپ ان کو تو بولنے دیں, مطلب بھائی ایکسپیرینس شیئر کریں گے, کچھ وہ کریں گے, کچھ ہم کریں گے. ریسنٹ بالکل تازہ مطلب بمشکل سے 3 مہینے پرانا یہ واقعہ ہے. میرے کچھ فائنینشیل سچویشنز ایسی ہو گئیں کہ مس کیلکولیشنز کے ساتھ نا میں تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ ہارٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے انسان کا, کہ کچھ اس نے چیزیں کری ہوتی ہیں اور وہ تھوڑی سی ہل جائیں, کچھ بزنس میں انویسٹمنٹ غلط ہو جائیں, نقصان ہو جائے, تو تھوڑے سے نا خرچے ہل جاتے ہیں یا ہلنے والے ہوتے ہیں, تو انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے. تو میں اس فیز میں گزر رہا تھا, تو بہت سے لوگ ملے مجھے. ایک ملا مجھے بندہ جو کہ اس نے مجھے بولا کہ یار برو یہ سین ہے, وہ ایک چینل ہے, ٹی وی چینل, میں نام نہیں لوں گا, مطلب اس کا وہ پروڈیوسر ہے, اور اس بندے کا مطلب یہ سین ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ ہی از ویری پاورفل اینڈ ہی نوز می ویری ویل کہ یار یہ بندہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے, یا اس بندی وہ بندہ میرا بڑا کام کے ریگارڈ, مطلب کہتے ہیں نا کہ مل کے آپ کو بولتا ہے کہ برو تم ہی ہو, ٹھیک ہے نا, وہ والا سین ہے. تو میں اس میں نا میں نے پہلی دفعہ زندگی میں ان سے شیئر کیا کچھ, اور میں نے کہا یار مجھے کچھ بتائیں کہ کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ ساتھ میں نا. تو اس بندے نے مجھے پتہ ہے کیا بولا, اس بندے نے مجھے ایک آفر کری, اور اس بندے نے جب مجھے آفر کری نا تو وہ آفر اتنی بری تھی کہ میں نے بولا یار اچھا. تو میں نے ادھر ہی کھڑے نا ایک چیز ہو رہی, اور میں نے اس کے منہ پہ کھڑے ہو کے بولی بندے کے بعد نا, میں نے بولا یار بھائی جان بات پتہ ہے کیا ہے, دیکھیں میں اپنی فیلڈ میں نا اگر کام کروں گا تو میں اپنی مرضی کے پیسوں پہ کروں گا, کیونکہ میں نے 10 سال 11 سال اس فیلڈ کو دیے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر میرے پہ کوئی خدا نہ خواستہ برا حال آئے گا نا, یا برا وقت آئے گا, تو مجھے شرم نہیں آئے گی روڈ پہ جھاڑو مارتے ہوئے بھی. اور اگر اس کے مجھے 25,000 روپے مل رہے ہوں گے نا مہینے کے, یا 20,000 روپے, یا 15,000 روپے, یا مجھے سیکورٹی گارڈ کی جاب کرنی پڑتی ہے, بہت ورس کیس سینیریو اگر میری زندگی میں آتا ہے اور مجھے کرنی پڑتی ہے, تو میں کروں گا, کیونکہ 12-15,000 روپے سیلری ہوتی ہے نا ادھر. تو میں نے کہا اگر وہ بھی کرنے کو ملے گی نا میں وہ کر لوں گا, لیکن اگر میں اپنی فیلڈ میں کام کروں گا نا سر, تو میں اپنی ڈیمانڈ سے نیچے نہیں آؤں گا, کیونکہ اسی کے لیے میں نے زندگی گزاری ہے اور یہی میری زندگی کا مقصد تھا. ٹھیک ہے مس کیلکولیشن ہو گئی, نقصان ہو گیا, بٹ آپ نے مجھے یہ بھی سکھا دیا کہ آپ میرے جینون ویل وشر نہیں ہو, کیونکہ آپ نے جو مجھے آفر دیا نا اٹ مینس کہ آپ نے میری ہیلپ نہیں کی ہے, آپ نے مجھے یوز کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت یہ مجبور ہے اور اس کو میں کر لوں, حالانکہ اس کو پتہ ہے میری اس سے ورتھ 20 گنا کا ہی زیادہ ہے جو پیسے اس نے مجھے بولے. بٹ میں نے ان کو بڑے طریقے سے جواب دیا, میں نے کہا سر معذرت. That happened because you knew your worth, you knew کہ جو جس کام کے لیے آپ کو وہ انٹرویو کر رہے تھے اس کام میں آپ جیتے ہو. Exactly. And you also knew کہ مارکیٹ ویلیو, مارکیٹ کمپیریٹیو سیلری کیا ہے اس وقت اس چیز کے لیے, رائٹ. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایسے ہی ایسے. اور لوگ دیکھیں, اچھا وہ جو صاحب ہے نا, میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انٹینشنلی اس طرح کی چیز نہیں کی ہوگی, کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں ہو, بٹ بات یہ ہے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. اچھا دیکھو, ہم امپلائیز کی تو بات کرتے ہیں کہ یار امپلائیز جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے, یا وہ اس طریقے سے وجہ سے ان کا ریلیشن جو ہے نا HR کے ساتھ ایسا ہے. بٹ ایز اے امپلائر اگر میں بات کروں, میں مالک ہوں کمپنی کا, مجھے بھی تو کچھ چیزوں کو لاس کو فالو کرنا ہے, مجھے بھی تو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اگر میں ایک سامنے والے بندے کو ہائر کر رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یار یہ بندہ یا یہ بچہ جو کام کر رہا ہے یہ اس کی ورتھ یہ بنتی ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ اس وقت یہ ڈیسپریٹ ہے یا اس کو جاب کی ضرورت ہے, تو اگر یہ 50,000 روپے کی ورتھ کا بندہ ہے تو میں 40,000 میں ہائر کرتا ہوں, تو اٹ مینس کہ میں نے اپنے بزنس کے ساتھ دغا کی ہے, میں نے کسی کو یوز کیا ہے اپنے مفاد کے لیے. ایسا ہی ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا اس میں مانی ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ سیٹھیا نظام ہے, سیٹھیا کلچر ہے, تو اس میں HR کو کچھ سمجھا نہیں آتا. HR کو ابھی تک اتنے سالوں بعد بھی ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہی سمجھا جاتا ہے. ہم کہا کرتے تھے اٹ اسٹارٹڈ آف ود پرسنل مینجمنٹ کہا جاتا تھا HR کو پہلے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ نے پیپر ورک ہے, آپ نے ڈاکیومنٹیشن کی, اور آپ کی کوئی سے نہیں ہوتی, یو ناٹ اے ڈیسیژن میکر. مگر اب ایسا نہیں ہے. مگر ہمارے یہاں کمپنیز کو سمجھ نہیں آتی بات, اور وہ HR کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں کہ امپلائیز کے اوپر آپ نے جو سارے آپ نے نظر
رکھنی ہے آپ نے, سب جو مطلب کمپنی کو فائدہ پہنچانا ہے اور امپلائیز کو نچوڑ لینا ہے. تو یہ اٹس اے ویری سیڈ سچویشن. اور یو آر رائٹ ایبسلیوٹلی, وین یو نو کہ ایک امپلائی کی جو ورتھ ہے وہ 50,000 اس پہ آپ کیوں 40,000 کر, وہی اینڈ آف دا ڈے یہی والی بات ہے کہ کمپنی باٹم لائن کو آپ کے بارے میں بہت سوچ رہے ہیں, اپنی سوسائٹی کے بارے میں, اپنی کنٹری کے بارے میں آپ کی زیرو کنسرن ہے. ایسے ہی. تو ٹھیک ہے, خیر یار دیکھیں لب لباب اس کانورزیشن کا یہی بنتا ہے کہ مٹھاس دونوں میں ہے. کچھ چیزیں جو انسان نے ریئلائز کرنی ہے, انسان کام چور نہ ہو, ٹھیک ہے نا. میرے حساب سے انسان کام چور نہ ہو, وہ انسان ہمیشہ کامیاب رہے گا, بھلے اس کی کمپنی کا انوائرمنٹ بڑا ٹاکسک ہو اور کچھ بھی ہو. اینی وے خیر. اچھا جی, ایک چھوٹی سی ڈبیٹ ہے یہ, جس کے اوپر یہ بات کریں گے جو ماحول خراب کرتے ہیں نا لوگ آفیسز کا. ٹاکسیسٹی, یہی ہے صحیح بولا میں نے؟ ٹاکسیسٹی. یہ میری ٹیچر بھی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس سے انگلش سیکھنا. ٹاکسیسٹی, اور کوئی کلاسی لفظ سکھا کے جانا مجھے یہاں سے نا ضرور اینڈ میں. تو ٹاکسیسٹی جو کریٹ کرتے ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ ایک آفس ہے, اس میں ملٹیپل ٹیمز کام کر رہی ہیں. ایک ٹیم میں 10 لوگ ہیں, ایک ٹیم میں 5 لوگ ہیں, بٹ ٹیم ہے. اور ٹیم اس لیے یعنی بلاکس اس لیے بنائے گئے ہیں کہ بھائی کام سارٹیڈ رہے, سکون سے رہے, تنگ نہ ہو لوگ. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ 50 بندوں کو جھیل رہا ہے اور وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے, اس کو بھی دیکھ رہا ہے, اریٹیٹ ہوا ہے کہ کام بھی خراب ہو رہا ہے, اور 50 بندے برباد کر رہے ہیں. ان کو صحیح سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے, ان کو صحیح سے کیا کہتے ہیں انوائرمنٹ کمپلیمنٹ نہیں کر رہا آفس کا. یہی ہے نا, اس لیے ٹیمز بنا دی. اب یہ ٹیم اے ٹیم کے بندے نے بی ٹیم کے بندے کو بولا کہ بھائی میں تیرا سینئر ہوں, ٹھیک ہے نا, تو میرا یہ کام کر. اور بی ٹیم کے بندے نے بول دیا کہ سر آپ سینئر ہوں گے بٹ یہ میری جاب ڈسکرپشن میں نہیں آتا, اور ٹیکنیکلی پالیسی کے حساب سے کمپنی کی میں آپ کے انڈر بھی نہیں آتا. میرے باس جب تک مجھے نہیں بولیں گے میں نہیں کر سکتا, معذرت. آپ بڑے ہیں, سینئر ہے, رسپیکٹ اپنی جگہ, گھنٹہ نہیں کرنے والا میں یہ کام. میں نے تو یہی بولا تھا, میں بتاؤں گا ایک ریئل لائف اسٹوری, اس لیے میں تم سے یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں. تو بتاؤ کہ اس سے ایگری کرتی ہو کہ یہ صحیح ہے؟ اور اس پہ اگر آگے ایک بندہ جاب چھوڑ دے تو غلطی کس کی ہے؟ اس پہ جاب چھوڑ دے؟ ہاں بھائی, دوسرے بندے نے اس کو اس طرح سے نا کیا کہیں گے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے, نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے, تو اس نے جاب چھوڑ دیا. اگر غصے میں نہیں تو میں تو کہوں گی جس بندے نے جاب چھوڑی پھر اس کی مینیجر کی غلطی ہے کہ اس کا اتنا رپورٹ ہی نہیں بن سکی اپنے نہیں, مینیجر نے روکنے کی کوشش کی, اس بندے کی ہٹ گئی بات. یہ ساری اتنی زور سے کہ مطلب اس کی ہٹ گئی. اس نے بولا کہ مجھے پتا ہے سر میں اپنی جاب چھوڑ رہا ہوں, سب کچھ ہے, اور مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے, اور باس سے اچھا ریلیشن ہے اس کا. ڈیفینیٹلی باس اتنی آسانی سے جانے تو نہیں دے گا, تو اس نے روکا, لیکن وہ چلا گیا. تو اس سین میں کس کی غلطی ہے؟ یہ نہیں آپ نے رکھا سامنے کہ اگر جب تک وہ ہے تو میں یہاں پہ نہیں رہوں گا, اگر اس کو نکال دے تو میں رہ جاؤں گا. نہیں, میں اس کو کیسے کہہ سکتا ہوں نا کہ یار چلو یار اب میں بات کیا کروں بھائی, میری ریئل لائف اسٹوری ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. میرے ساتھ ہوا تھا کمپنی میں, ایک ہی جاب کی ہے میں نے بھائی, اور چھوڑا میں نے اسی بیسس پہ تھا کہ بس وہ کہتے ہیں نا ایک مومنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے بولا کہ بس یہاں پہ آپ ہو گئے ٹریگر, اور آپ نے بولا کہ اب یا تو آر یا پار, ڈو اینڈ ڈائی. تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے نا ایک بندے تھے ہماری ٹیم کے سامنے والی ٹیم میں, وہ بہت چپتا تھا ان کو میں نا, کیونکہ میں مشہور تھا, میرے فینس تھے, اور آس پاس کے جو دوسرے آفیسز تھے اس میں سے خاتونیں ملنے آ رہی ہیں اور لوگ ملنے آ رہے ہیں, پکچر کھنچوا رہے ہیں, نماز پڑھنے نیچے مسجد میں جا رہے ہیں, اس کی جو بلڈنگ ہے. تو یہ سب دیکھتے تھے لوگ, بہت لوگ اپریشیٹ کرتے تھے, ایون کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ مجھ سے آ کے گپے لگاتے تھے, ان کو میں مزہ آتا تھا میرے ساتھ باتیں کرنے میں. تو کچھ لوگوں کو چپتی بھی ہیں چیزیں, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ بندہ اس کے لیول تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے, تو اس کو ہم کسی طریقے سے نا اپنے انڈر تو لیں, اس کو بتائیں تو صحیح بیٹا ہم سینئر ہیں. تو یہ والا چکر شروع ہوا. 2-3 دفعہ میری تو میں ہوتے رہ گئی, کیونکہ بڑے ہیں سینئر ہیں, تو میری ادا یہ ہوتی ہے کہ یار ٹھیک ہے یار انجوائے کر لو, کیونکہ میں تو سیف ہوں نا یار, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تو اپنا کام حلال سے کر رہا ہوں, میں تو اپنے اس میں کام میں کوئی 2 نمبری چوری نہیں کر رہا, کوئی کام چوری نہیں ہے, تو مجھے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس بیسس پہ. فیصلہ میں نے ہی لینا ہے کہ رہنا ہے یا نہیں رہنا. تو آپ مجھے اتنا تنگ کرو گے نا, فیصلہ ان دی اینڈ میں نے لینا ہے کہ میں نے کیا ڈیمانڈ رکھنی ہے. تو بھائی ہوا یہ کہ انہوں نے ایک دفعہ کچھ کیا, میں نے ان کو کہا کہ یار آپ ٹھیک ہے یار انجوائے کریں آپ اپنی لائف. تو انہوں نے بولا اچھا تم سے بات کر رہا ہوں میں اور تم جا رہے ہو, ٹھیک ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں بیٹا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. یہ والا سین ہوا. تو مجھے آج تک یاد ہے ان کا وہ ایٹیٹیوڈ کہ کچھ نا اسٹیک رکھا ہوا تھا پیپرس کا, کچھ نا کیونکہ یوز لیس تھا شاید.
تو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کمپنی کے خرچے پہ ہونا جو میں کام کروانے والا ہوں کیا ہے, تو مجھے کیا فکر ہے, انہوں نے یوں اسٹیک سمیٹا, یوں کیا ایک کام کرو تم یہ اچھا فوٹو کاپی کرا کے جو ہے نا, فوٹو کاپی کر کے لا دو, فوٹو کاپی جو آفس میں رکھی ہوتی ہے. میں نے لیا, میں نے اچھا میں نے لیا, میں نے دیکھا, میں بولا ایسا ہے باس, میں نے پھینکا ٹیبل میں, میں نے بولا ایسا ہے باس کہ پہلی بات یہ کہ اگر آپ یہ بات مجھے پیار سے کہتے نا تو خدا کی قسم میں کر دیتا, لیکن آپ نے جس طریقے سے بولا ہے نا تو اس وقت آپ کو نا جواب دینا بڑا ضروری ہو گیا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ سینئر ہوں گے گھنٹے کے, اور میری جاب ڈسکرپشن میں نہیں آتا یہ, اور نیکسٹ ٹائم مجھ سے بات کرنے سے پہلے نا اب یہ سوچ لیجیے گا کہ اب نا میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ میرے لیے کون ہیں اور آپ میرے سینئر ہیں یا نہیں ہیں, اور آپ اس آفس میں کیا حیثیت رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے اس وقت جاب سے بھی جانا پڑے گا نا, میں تیار بیٹھا ہوں, اور میں میک شور کر کے جاؤں گا کہ میں آپ کی عزت اتار کے جاؤں طریقے سے, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یار دوبارہ ایسا کبھی نہیں کرنا کسی کا. بہت آپ غصے میں آ گئے. تو میں نے یہ میرا ہوا, مطلب ابھی بھی تھوڑا سا نا مجھے یاد کر کے آ رہا ہے. اب یہ ہوا دیکھو ایک آفس والے بندے کی وجہ سے نا, میرے جیسے ایسے 10 لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ ٹیمپرامنٹ جھیلا ہوگا. بالکل, اس کو کہتے ہیں کیا آپ میری غلطی ہے ان کی غلطی ہے. یا یو رائٹ. اور جو میری جاب ہے اس کی نیچر ایسی کہ پیپل کم ٹو می اینڈ دے ڈسکس دیز کائنڈ آف ایشوز ود می کہ یو نو کہ ایسے ہوا. اور یوزولی یہ ہوتا ہے کہ مینیجر جو ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ امپلائی کس یو نو اسٹیٹ آف مائنڈ میں اور فیڈ بیک کو ریسیو کر بھی پائے گا کہ نہیں. تو آئی تھنک دیٹس ون آف دا ریزنز وائی دے فیل ڈس انگیج اینڈ دے آر ویری ووکل اباؤٹ اٹ. اور دوسرا دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک مینیجر جو ہے نا, وہ مینیجر صرف آفس کا نہیں ہوتا, وہ مینیجر نا اس کے انڈر جو 4 لوگ ہیں نا اس کی زندگی ڈپینڈنٹ ہے اس پہ, ان کی زندگی ہے, مطلب نا کہ یار اس کے گھر پہ کیا چل رہا ہے یا اس کی اپنی لائف میں کیا چل رہا ہے. کیونکہ دیکھو یار ایک روبوٹ تو نہیں ہے نا, وہ ایک انسان ہے, اور وہ ایک ایموشنس کے ساتھ آ رہا ہے, وہ ایک ایموشنل ویلیو رکھتا ہے, اس کی ماں ہے, اس کا باپ ہے, اس کی بہن ہے, اس کے بچے ہیں, بیوی ہے, جو بھی ہے. اگر وہاں سے بھی کوئی پریشانی ہے نا 7-8 لوگوں میں سے, تو وہ ایموشنل اٹیچمنٹ ویلیو ٹینشن وہ لے کر آ رہا ہے آفس. تو اگر تم اس کو اتنا مارجن نہیں دو گے نا کہ وہ کھل کے کہہ سکے تم سے کہ سر یہ پرابلم چل رہی ہے بٹ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ, تو آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کس طریقے سے کمفرٹ زون مل سکتا ہے. تو یہاں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں نا ایک کلچر نہیں ہے کمپنیز میں, نہیں سمجھتے ہیں کہ یار امپلائی کو ہم نے ہائر کر لیا اور نچوڑ لیں, بالکل, یا اس سے ہم کچھ بھی کرا سکتے ہیں, اور کچھ نہ بھی ہو یہ والے مسئلے تو یار عزت سے بات نہیں کرنی کیونکہ یہ جونیئر ہے. ٹون, ایگو پرابلم کہ ارے تم سینئر ہو, تم جونیئر ہو, تم نے ایسے کیسے بات کر لی. تو انسان نہیں سمجھتے نا, سینئر جونیئر بھی لگے رہتے ہیں. اس طرح کے کیسز میں بڑا نا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اور اچھا ایزا, کیونکہ تم ایک ماں ہو, ٹھیک ہے نا, اور بہت پیارے پیارے سے تمہارے بچے بھی ہیں, اس کے علاوہ تم پروفیشنل ورلڈ میں بھی ماشاء اللہ سے جو ہے نا اپنے لیے بہت اچھا کر رہی ہو اپنی فیملی کے لیے. دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیسے مینیج کیا, اور سب سے پہلی موٹیویشن کیا ہوتی ہے, کیونکہ لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ شادی ہو گئی ختم, بس یہی ہے زندگی کا ڈیڈ اینڈ, ٹھیک ہے نا, یہ ہے آخری اچیومنٹ. اچیومنٹ نہیں مطلب آخری ہے یہ کہ اب اس سے پہلے جو جاب کرنے کے شوق تھے وہ کر لیے. لیکن تم اس چیز کے بالکل اپوزٹ جا رہی ہو, جو کہ ٹیبو بریک کر رہی ہو ہماری سوسائٹی کا. تم جیسی ہزاروں لڑکیاں ماشاء اللہ جو کام کر رہی ہیں, کیسے مینیج ہوتی ہے لائف, اور اس کے علاوہ سب سے پہلی موٹیویشن کیا ہوتی ہے یہ بتائیں. اچھا مانی, پہلے تو آپ نے جو بات کی نا کہ لڑکیوں کے لیے شادی سچ میں ایک بہت بڑا گول بن جاتا ہے کہ شادی بس کرنی ہے نا, اور وہ بھی ہماری سوسائٹی کی غلطی کہ ہم لوگ لڑکیوں کو ریز ہی ایسے کرے ہوتے ہیں کہ تمہارا گھر یہ نہیں, تمہارا تو گھر وہ ہوگا, تم نے کچھ کرنا بھی نہیں, شادی کی بات کرنے کا وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن جب میری شادی طے ہوئی تو میرے جو ہونے والے ہسبینڈ تھے, ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کیا ایسی بات ہے کہ جس پہ نا ہم لوگ بالکل الارمز ول گو آف آن دیٹ, اور ہم لوگ کہیں گے یار ہم رہ نہیں سکتے ساتھ میں, خدا نہ خاصا ایسی کیا بات ہو سکتی ہے. شادی سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ چیز بالکل نو گو زون ہے. تو ہی ٹولڈ می کہ مائی مدر از مائی ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, کل کو خدا نہ خواستہ کہ وہ غلط بات بھی کر جاتی ہیں تو پلیز درگزر کر دینا, کیونکہ انہوں نے میرے لیے بہت سیکریفائسز دی ہیں. میں نے کہا بالکل صحیح ہے, مطلب میں کیوں ان سے, آف کورس ان کی بات سر آنکھوں پہ. دین از لائک تمہاری کیا بات ہے. تو میں نے کہا میری بات یہ کہ میرے کریئر کے بیچ میں نہیں آنا پلیز, میرے لیے مائی ایمبیشنز آر ایوری تھنگ. تو مجھے پتا تھا کہ میرے پیرنٹس کی تو رسپیکٹ کریں گے عادل, لیکن اس چیز سے میں نے ان کو کہا تھا, اینڈ ہی سیڈ یا ایبسلیوٹلی. ہوا کچھ ایسے کہ شادی کے فوراً بعد ہی ہیڈ ٹو گو ٹو دا US فار ہز فردر ایجوکیشن, اینڈ آئی ہیڈ ٹو اسٹے بیک ان پاکستان فار مائی MBA. ہم نے ڈیسائڈ کیا ہوا تھا, دیٹ واز فائن.
لیکن ان کے جانے سے کوئی 1-1.5 ہفتہ پہلے وی گاٹ ٹو نو دیٹ آئی واز ایکسپیکٹنگ اینڈ دیٹ چینجڈ مائی انٹائر جرنی. اس وقت میں نے اپنے آپ کو آئی واز ویری ہیپی, آئی واز ایکسٹریملی, آئی واز اوور دا مون اباؤٹ دس نیوز, بٹ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو ایک چیز میں نے کریئر دیکھوں یا سب کچھ سوچا ہوا تھا, اب یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیسا ہوگا. آئی تھنک دیٹ واز دا پوائنٹ ان مائی لائف جس میں سب سے زیادہ کنفیوز تھی. اور اس میں میں ضرور بات کروں گی, یہاں پہ شونا ہوتی ہیں, شی گائیڈیڈ می, اس وقت میں نے KSBL میں ایڈمیشن لیا تھا, شی گائیڈیڈ می اینڈ شی سیڈ کہ اس وقت اگر تم ڈر گئی نا ایگزام, تو تمہارے جو your kid that you're going to have, your precious kid, he or she is going to have that same tendency. So you decide for yourself کہ how do you want to go about this? Do you want to go through with this MBA or do you want to sit back at home and not do anything? And I said no, you're right, I want to do this. وہ پھر complications ہوئے, بیچ میں مجھے اپنا MBA چھوڑنا پڑا, لیکن اس وقت میں نے but I think that attitude جو میں نے اس وقت بنا لیا تھا, that was what made me go through everything in my life جو میں نے career wise جو بھی achieve کیا. And I think that is where it starts from your mindset, your attitude. And اس میں اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا سپورٹ سسٹم کیسا ہے. بیکاز ہادی ہوا مائی فرسٹ بورن, اس کے بعد عادل مائی ہسبینڈ کیم بیک, اور میں نے پھر کریئر بریک لے لیا. میں گھر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ لیپ ٹاپ پہ کام کری تھی, بیکاز آئی واز ہیڈ ٹو بی دا سولو پیرنٹ اینڈ آئی ہیڈ ٹو اسٹے ہوم. بٹ وہ جو ہوتا ہے گھر سے باہر نکلنے کا دل کرتا ہے, آپ کو ہوتا ہے کہ آپ بھی اچھے اچھے کپڑے پہنو, آپ بھی جاؤ, آپ کچھ شو کیس بھی تو کرو نا دنیا کو, میں یہ کر رہی ہوں, گھر بیٹھ کے پیسے $, کما لینا. تو وین ہی کیم بیک ہی گیو می دیٹ لبرٹی کہ what, ہادی 1.5 سال کا ہو گیا, تم جاؤ, تم باہر جاؤ, تمہیں جو کرنا ہے. بٹ آف کورس مجھے تھا کہ میں گھر جلدی آ جاؤں, تو میں اسکولز میں جاب کی میں نے اسٹارٹ میں. اینڈ دین ایونچولی دین آئی ہیڈ مائی سیکنڈ بورن. ماشاء اللہ. جب زرار ہوا تو اس وقت مجھے لگا کہ یار اب تو میں 2 بچوں کی ماں ہوں, اب تو میں بالکل نہیں کرنا چاہیے نا مجھے, اب تو مجھے گھر بیٹھنا چاہیے. بٹ دا مومنٹ ہی ٹرن 1, I looked at my kids and I said کہ یار انہوں نے بھی تو, ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات میں بتانا بھول گئی ہوں, both my parents are working, ماشاء اللہ, both are doctors. پاپا نے بہت اچیو کیا اپنی لائف میں, مگر آج تک میں اپنی مدر کے اچیومنٹس کے بارے میں جتنا بوسٹفل ہوتی ہوں نا, میں شاید اپنے پاپا کے اچیومنٹس کے بارے میں نہیں ہوتی. تو I looked at my kids and I said کہ یار ان کو تو یہ موقع نہیں ملے گا, جیسے میں ایسے فخر سے بتا رہی ہوں میری ماما ڈاکٹر, میرے پاپا, تو یہ لوگ نہیں بول سکیں گے. تو then I did my certification in employer branding. And that was a point in my career. میں اپنے سسر کے پاس گئی. I didn't have any money. وہ آپ کو پتہ ہے کارنیل سے میں نے سرٹیفکیشن کی, was very expensive. I went to him and I said کہ لون شون نہیں چاہیے مجھے, I'm a good bet, آپ انویسٹ کریں میرے اندر اور میں پیسے واپس آئیں گے, آپ دیکھنا. وہ ہوا اور آج تک اب یہی چل رہا ہے کہ ماشاء اللہ. بہت لمبی بات کرتی ہوں. نہیں لیکن یار دیکھو, موٹیویشن یہ ان لوگوں کے لیے جو خاتونیں یہ سوچتی ہیں کہ یار ہماری شادی ہوگی, ہم اچھے کھانے پکا لیں گی, ہم اپنے شوہر کو خوش رکھ لیں گے. شوہر کو خوش رکھنا اچھی بات ہے, فرض ہے, لیکن ساتھ میں اپنے کریئر کو سوچنا بھی, اور سوچنا یہ نہیں کہ صرف سوچ لیا کہ بھائی مجھے کچھ کرنا ہے, نہیں, جد و جہد بھی کرنی پڑے گی, سیکریفائز بھی کرنے پڑیں گے. ایسے نہیں مل جائے گی کہ جاب کر لی یا مسئلہ حل ہو گیا, نہیں. لیکن آپ اگر اس میں دیکھیں مانی, ایک تو یس آئی واز سراؤنڈیڈ بائی گڈ ایگزامپل, ویمن ایگزامپلس, اور میرے ہسبینڈ نے اور میرے سسر نے جس طریقے سے مجھے سپورٹ کیا, میری ساس نے بھی کیا. اینڈ بٹ دا سپورٹ یو گیٹ فرام دا مین ان یور ہاؤس, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یار فیمیلز ول آلویز بی لائک کہ یار کچھ نہیں ہوتا, تم کر لو. لیکن جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا آپ کے دیز مین ان دا ہاؤس, تو دین یو آر لائک اچھا یار آئی کین گو آؤٹ, دے ٹرسٹ می. تو دیٹ واز دیر. ایسا ہی ہے. یا بٹ لیکن یار دیکھو پاکستان میں نا اور بھی تھوڑے مسئلے ہیں, لائک لیڈیز جو بیچاری جاب کرنے جاتی ہیں, جس میں ہمارے ملک کے مسئلے, دیکھو مسئلے تو خیر ہر جگہ ہوتے ہیں, بٹ سوسائٹیز میں نا ایٹ لیسٹ گورنمنٹ ان کے حل دے دیتی ہے نا, تو لوگوں کو ایک آس ہوتی ہے کہ ہاں یار اگر کوئی مسئلہ ہوگا نا تو وہ انصاف مل جائے گا. تو یہاں یہ والے مسئلے بھی تھوڑے سے رہتے ہیں. اینی وے خیر کیا کریں, ہر جگہ کے اپنے اپنے. اچھا ایسا جیسے لوگ فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ بڑا جو ہے نا ٹائم لگاتے ہیں, اور اس کو بڑا کلوزلی جو ہے نا وہ مینیج کرتے ہیں, خیال رکھتے ہیں, الگوریدمس فالو کرتے ہیں, ریسرچ کریں گے کہ کیسے بہتر بنایا جائے ان کو. لیکن یہی لوگ جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں, جاب میں اپرچونیٹیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, چاہے ملک سے باہر جانے کے لیے یا کسی بڑی کمپنی میں جانے کے لیے. اس وقت یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یار لنکڈ ان کتنا ضروری ہے ایک پروفیشنل ورلڈ میں یا ایک کارپوریٹ ورلڈ میں.
اس کے کتنے فائدے ہیں اور اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا چاہیے, یا کیا چیزیں ہیں جو لوگ تم نے دیکھا ہوگا, اتنے سارے لوگوں کو تم نے کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس کیا ہے اس میں نا, کہ جو بھی جاب کے لیے آئیں, لنکڈ تمہیں مزے کا نہیں دکھا ہوگا, یا اتنا پروفیشنل نہیں ملا ہوگا میجورٹی کیسز میں. کہہ رہا ہوں کچھ تو بہت ہوتے ہیں, مجھے بھی اس کا آئیڈیا نہیں ہے, مجھے دبئی جا کے ہوا جب میں وہاں کام کر رہا, ایون کہ وہاں کوئی فری لانس کام کے لیے بھی آپ کی لنکڈن پروفائل بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا مانی, اس میں تھوڑا سا میں اس بات کو اس طرح کروں گی کہ یو آر رائٹ دیٹ پیپل اسپینڈ لاٹ آف ٹائم آن یوٹیوب, انسٹاگرام اینڈ فیس بک ایٹسیٹرا, مگر مسئلہ یہ کہ وہ لنکڈن پہ صرف تب ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں آئی وڈ سے جب ان کو جاب سرچ کرنی ہے. ایگزیکٹلی یہی میرا پوائنٹ تھا. ایگزیکٹلی یا سو یہ سب سے بڑا المیہ ہے. صرف آپ جاب سرچ کے لیے جا رہے ہیں, مگر آپ کی خود کی پروفائل کیا ہے؟ لٹرلی جس طرح ہم کہتے ہیں نا فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ اسکیمر ہے, تو لٹرلی آپ کو دے کین ٹیل یو لائک اینی امپلائر کین بی لائک اچھا یار اس کی نہ پروفائل پکچر تمیز کی, نہ اس نے کچھ اپنا اپڈیٹ کیا ہوا ہے لنکڈن کو, اور جاب اپلائی ایسے کر رہے ہیں جیسے مطلب بالکل ڈیزرو کرتے ہیں. سو آئی تھنک ون تھنگ دیٹ پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ صرف جاب پہ اپلائی نہیں کرنا ہوتا, یو ریلی نیڈ ٹو ہیو لائک اے پراپر پروفائل آن لنکڈن دیٹ ریلی ٹیلز اباؤٹ واٹ یو ہیو ڈن یو نو ان یور پروفیشنل لائف, اور اس پہ کام کرنا چاہیے. اینڈ میں کہتی ہوں دن کے اگر آپ 10 سے 15 منٹ بھی اگر دے دیں نا لنکڈن کو اپنے, ونس یو ہیو سیٹ اپ یور پروفائل اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ یو کین ایکچولی ہیو اے گڈ پروفائل. ایون کہ یار آپ نے کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ بھی اچیو کیا ہے اپنی کمپنی میں یا جاب میں, وہ بھی آپ اپڈیٹ کریں میرے حساب سے. نہ کریں اچیو, آپ کسی اور کی اچیومنٹ پہ جا کے کامنٹ کر دیں, شیئر کر دیں, ایکٹیو رکھیں اس کو کچھ نہ کچھ کر کے. یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ نا لنکڈن کو اس طریقے سے آپ ڈیزائن کریں, یا اس طریقے سے آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ یار آپ ایک کمپنی میں انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو سیف سائڈ آپ ایک ہارڈ کاپی بھی سی وی کی رکھ لیتے ہیں. ایک فائل ہوتی ہے, اس میں آپ کے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں, اسپورٹس کے بھی ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتے ہیں, سی جی پی بھی ہوتی ہے, جسٹ ٹو میک اے امپریشن کہ یار اس کے پاس جب وہ کچھ مانگے نا مجھ سے تو میرے پاس سب ہو. بالکل. اور تیار ہو کے جاتے ہیں اور باہر کھڑے رہتے ہیں لائن میں کہ بھائی جب نمبر آئے گا بلائے گا تو فوراً سے سی وی دینی ہوگی. تو لنکڈن کو اگر بندہ سوچے کہ یار اگر میں اس کو اپڈیٹ کرتا رہا ہوں, اس کو بہت اچھا سا ڈیزائن کروں, تو میں یہاں تو اچھے کپڑے پہن کے جا رہا ہوں بٹ لنکڈن پہ میں کپڑے پہن کے تو نہیں جا سکتا نا. جبکہ کہتے ہیں دیکھیں کتنی اٹس سچ اے سیڈ تھنگ بیکاز لنکڈن تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور جب چاہے دیکھ سکتے ہیں. کہ آپ جب وہ ایک لمیٹڈ 2 گھنٹے کے ٹائم پیریڈ کے لیے آپ اچھے سے تیار ہو کے فائل لے کے اچھی سے اچھی خوشبو لگا کے کھڑے ہوئے ہو, تو لنکڈن 24 گھنٹے پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور کبھی بھی کوئی بھی آپ کو ہائر کر سکتا ہے, انٹرویو کے لیے بلا سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے تو آپ نے اس کو تیار رکھنا ہے. اور اب جو امپلائرز ہیں دے ریلی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور سی وی, دے کیئر مور اباؤٹ یور لنکڈن بیکاز دے فیل دس از اے مور جینیون یو نو ڈپکشن آف ہو یو آر ایز اے پروفیشنل, بیکاز ادھر آپ جھوٹ نہیں بول سکتے لنکڈن پہ. بھائی ٹیکنالوجی کا فائدہ ہے نا یار, اب وہی ہارڈ کاپی یا سافٹ کاپی لے کے آپ پھر رہے ہو, سی وی وہ پڑھ رہا ہے کہ اوکے آئی ایم ویری پیشنیٹ, اور یہ وہ جو نہیں نیٹ سے اٹھا کے, اب تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا, لیکن پہلے تو وہ آتا نا آئی ایم ویری پیشنیٹ, ڈیڈیکیٹڈ, آئی ایم کوئک لرنر, اور یہ سب فکس ہوتا تھا. یہ ہم سب کو آتا ہے. کمپنی گرو نہیں کر رہی, 100 امپلائیز ہیں, 100 کی سی وی میں سیم لائن لکھی ہوئی ہے, کمپنی گرو نہیں کر رہی. پیشنیٹ ہے مگر منڈے بلو سب کو ہوتا ہے, اور کوئک لرنر ہے اور لرن نہیں کر پا رہے ابھی تک کہ بھائی کیا ہو رہا ہے یہ نا. ایک میرے پاس آئی انٹرویو میں بندی, مجھے کہہ رہی ہے کہ آئی ایم اے پرپیچول لرنر, اور جب وہ انٹرویو سے جائی تھی تو میں نے اس کو مجھ سے فیڈ بیک مانگا, میں نے اس کو فیڈ بیک دیا, وہ لڑ پڑی مجھ سے. سوری, پرپیچول لرنر, پرپیچول لرنر, یہ ہم نے سیکھنا ہے اس کا مطلب, اور جہاں ہمیں لگے گا نا موقع ہے یہ مار کے امپریشن کریٹ کرنا. کیا پرپیچول لرنر, پرپیچول لرنر کیا ہوتا ہے یہ؟ پرپیچول لرنر کا مطلب ہے کہ وہ انسان جو کہ لرننگ کو ایک ایز اے کنٹینیوس تھنگ لے, مطلب وہ بس چلتی رہے لرننگ, اس کی کبھی بھی رکے نہیں. جیسے ہمیں, جیسے کہ ماشاء اللہ آپ اگر آپ ہیں تو. ہائی مائی نیم از مانی, آئی ایم اے کنٹینٹ کریٹر اینڈ پرپیچول لرنر. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس نے کہا تو یہ بڑے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا رٹ کے آ جاتے ہیں اسکرپٹ, تو اس نے رٹا اسکرپٹ بولا, مگر جب انٹرویو کے اینڈ میں میں نے اس کو تھوڑا سا فیڈ بیک دینے کی کوشش کی تو وہ شی اسٹارٹیڈ ہیونگ اے ڈبیٹ وتھ می آن اٹ کہ ایسے تو نہیں ویسے تو نہیں, تو سمجھ آ گیا وہاں پہ کہ یار اسکرپٹ تھی وہ. ایسا ہی ہے ہوتا ہے. لیکن یار دیکھو یار لنکڈن کے حوالے سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی ریسنٹلی ریئلائز کیا کہ یار لنکڈن از ویری امپورٹنٹ. ایبسلیوٹلی. چلو لنکڈن کو چھوڑو, ہائرنگ کے وقت لوگ کیا غلطی کرتے ہیں, کچھ 4-5 اچھی چیزیں بتا دو یا پازیٹیو چیزیں بتا دو جن چیز کا خیال رکھا جائے. لوگ یہ کرتے ہیں, بیسک تو چلو لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے بٹ چلو بیسک سے ہی شروع کرتے ہیں. ہائرنگ کے وقت سب سے پہلی غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ کہ پتہ نہیں کہ آپ نے جس جاب کے لیے اپلائی کریں کیا وہ جاب مجھے چاہیے بھی, کیا میں اس کے لیے سوٹیبل ہوں بھی کہ نہیں, پہلی غلطی ہے. دوسری یہ کہ ایم آئی پریپیئرڈ فار دس جاب,
میرے پاس کیا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے. اگر تو ہے تو کیا میں نے اپنی سی وی کو پراپرلی بنایا ہوا ہے, از مائی سی وی دا رائٹ ڈپکشن, جیسے میں نے کہا اپنے کریئر کی, تاکہ وہ آپ کو پتہ ہے ریسرچ سیز کہ اینی انٹرویور, جو بھی انٹرویور نہیں بلکہ جو آپ کی سی وی پڑھے ریکروٹر, وہ 3 سیکنڈ کے اندر ریئلائز کر جاتا ہے کہ آپ ویدر یو اور ناٹ یور ورتھ اٹ. تو سی وی ایسے بنانے چاہیے کہ اٹ شوڈ شو کہ یار یو آر ورتھ اٹ. آپ کو کال تو کرے نا انٹرویور. اچھا, پھر بہت امپورٹنٹ یہ کہ جس کمپنی کے لیے میں اپلائی کریں اس کمپنی کو سمجھ لیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک امپلائر برانڈ ہوتا ہے ہر کمپنی کا, جس پہ وہ بہت انویسٹ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ, اپنے سوشل میڈیا پہ. تو سمجھیں کہ اس کمپنی کی فلاسفی کیا ہے, ان کی کور ویلیوز کیا ہے, کیا میں ریزونیٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں ان ویلیوز کے ساتھ. یہ تو نہیں ہوگا کمپنی کی ویب سائٹ پہ جا کے اباؤٹ اس پڑھنا چاہیے. اباؤٹ اس, the first page is going to tell you کہ how they are, what they are about. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت انٹروورٹڈ ہوتے ہیں, اور جب جیسے وہ ایسے کلچر میں چلے جاتے ہیں جس میں برتھ ڈیز, اینیورسریز, تو وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنی برتھ ڈے نہیں سیلیبریٹ کرنی تھی, مجھے کیوں لائم لائٹ میں کام کر رہا ہوں, تم لوگ انجوائے کر لو. They get offended. بھائی آپ نے کیوں نہیں دیکھا کہ سوشل میڈیا میں کیا تھا ان کے. ایسا ہی ہے. فیس بک بند ہوتی ہے بہت سے آفیسز میں, فیس بک بند ہوتا ہے بہت زیادہ. اب آپ کہیں کہ بھائی میں فیس بک کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتی, تو کیوں. اچھا, اینڈ کلچر کو بہت امپورٹنٹ, آپ کلچر دیکھ لیں. اینڈ یس آف کورس, اگر آپ انٹرویو کے لیے آپ کو کال کر لیجیے تو پریپیئر فار دیٹ انٹرویو. کمپنی کے بارے میں ریسرچ کریں کہ انہوں نے کیا کیا ان کے اچیومنٹس رہی ہیں, ان کے لیڈرس کے بارے میں پڑھیں. بہت سے انٹرویورز جو ہے نا وہ اپنے بارے میں بات سننا چاہتے ہیں, تو اگر تو پتہ ہے کہ انٹرویو کون لے رہا ہے تو ان کا لنکڈن دیکھ لیں, ان کی جرنی کے بارے میں ان سے بات کریں. 2-3 سوال ہمیشہ پوچھے جاتے ہیں انٹرویوز میں, گھٹے پٹے سوال, اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز, اگلے 5 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں. ہائی, آئی ریئلی ڈونٹ لائک دیٹ کوسچن. آئی ہیٹ دیٹ. کیوں بھائی؟ میں سوتا ہوا دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو 5 سال میں, کہ میں نے بس 5 سال سے پہلے 4 سال میں کام کمپلیٹ کر کے اتنا پیسہ کمانا ہے کہ 5ویں سال میں صرف سو رہا ہوں. تو سر یہ ہے میرا پلان. دیں گے آپ اتنے پیسے, آپ کی ہوئی سر, دیں گے آپ اتنی اپرچونیٹی, میں کر کے دکھاؤں گا نا سر. اگر میں اپنا 40 سال کا کام 4 سال میں کرنے آیا ہوں تو اٹ مینس کہ میرے اندر کچھ جذبہ ہے, میں اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں, تو آپ مجھے دے دیں اپرچونیٹی. غلط ثابت کر دیں. جاب چاہیے آپ کو مانی, جاب آپ کی ہو گئی وہ. یار جاب تو خیر ہے, کیا کریں. اب تو آپ جاب دیتے ہیں. میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا لوگوں سے یار جاب کو چھوڑو کاروبار کیا کرو گے. میرے پاس بھی لڑکے جاب کر رہے ہیں, ان کو میں کیا بولوں گا, وہ بھی تو چھوڑ کے چلے آئیں گے. یہ مینٹالٹی ہے کچھ. یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ بھائی یہ دیکھو یہ وہی لطیفہ ہے کہ مرغی پہلے آئی تھی کہ انڈا. ابھی ویسے وہ پروو ہو گیا بائی دا وے. کیا پروف کیا ہو تو وہ یاد نہیں ہے مجھے, بٹ آئی تھنک چکن پہلے آئی تھی, چکن ہین پہلے آئی تھی. چلو خیر, اینی وے تو بہرحال لیکن پروف ہو گیا, یو کین گوگل اٹ. اچھی ہے. خیر اینی وے دیکھیں جی, میرا مقصد ہی اس سیشن کا یہ تھا کہ یار ایزا سے جتنی نالج مل سکے یا جتنی ہیلپ مل سکے نا, کیونکہ اس وقت پاکستان کے حالات کافی مضر طبیعت کے جو ہے نا وہ ناساز چل رہے ہیں. بوتھ مین اینڈ وومن ہیو. ہاں, تو سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہم یہاں اپرچونیٹیز نہیں ہیں تو ہم باہر جائیں. چلو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی بات کرتے ہیں, باہر رہتے ہیں تو ہم باہر کی بات کر لیتے ہیں. کہ یار دیکھو پاکستان میں اگر رہنا ہی ہے ہر کسی کے لیے مشکل ہے جانا, تو یہاں رہتے ہوئے بھی تو آپ چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اپنی طرف سے آپ چیزوں کو پورا رکھیں, کہ اپنی تیاری جو بھی آپ نے بتایا نا کہ ان پوائنٹس کا خیال رکھیں, وہ آپ پورا رکھیں. آگے یار نصیب اور قسمت, پاکستان میں تو اسی طریقے سے چلتے ہیں نا, لا پہ تو نہیں چلتے ہم, تو نصیب اور قسمت پہ چلتے ہیں کہ یار قسمت ہوگی تو جاب مل جائے گی. حالانکہ لا کہتا ہے کہ یار میں ایلیجیبل ہوں, مجھے ملنی چاہیے گورنمنٹ جاب, مجھے یہاں بیٹھنا چاہیے سیٹ پہ, مجھے اس پاسپورٹ کی جو ہے نا وہ اس پہ ٹھپا لگانا چاہیے میرٹ پہ. تو اب کیا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ یار جو وہ ٹھپا لگائے گا نا تو میں اس سے صرف یہی کہوں گا سر جلدی لگا دیں, جانا ہے. ادروائز کوئی اچھا بیٹھا ہوتا ہے, وہ مزے کا انسان بیٹھا ہوتا ہے, میرا دل کرتا ہے اس سے باتیں کرنے کا. یہ چیزیں نا بڑی میٹر کرتی ہیں ہماری کارپوریٹ ورلڈ میں. تو مزہ آیا بڑا مجھے آپ کے ساتھ, اور کافی ساری باتیں ہماری جو ہے نا وہ ہوئی. آئی ایم شیور کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. دوبارہ ضرور بلائیں گے اس کو نئے کسی ٹاپک کے ساتھ, نئے کسی مزے کی چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ. تو اپنا بڑا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی, اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بڑا خیال رکھیں گے, دعا میں یاد رکھیں گے, ہنستے مسکراتے رہیں گے, اور جاب سر جو ہے نا کرنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے رہیں گے.